عرب میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا؟ اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پابند تھے، دین ابراہیم کے پیروکار تھے، دین ابراہیمی پہ چلنے والے تھے، توحید پرست تھے، اکیلے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے عقائد میں کمزوریاں آنے لگیں۔ تھے تو دین ابراہیمی کے پیروکار، مگر ان کے عقائد میں، اعمال کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزوریاں آنے لگیں، حتیٰ کہ ان میں بنو خزاعہ کا ایک سردار عمرو بن لحی بہت بڑا مرشد بن کے سامنے آتا ہے۔ خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، لوگوں کے ساتھ مروت اور رواداری سے پیش آتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے، لوگوں کے معاملات کا خیال رکھتا ہے۔ وقت آنے پہ لوگ اسے اپنا مرشد بنا لیتے ہیں، اسے علماء اور پیروں کا درجہ دینے لگتے ہیں، یہ عرب کے اندر ایک مقام بنا لیتا ہے، لوگ اس کے معتقد بن جاتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ایک دن یہی عمرو بن لحی ملک شام کے سفر پہ جاتا ہے، وہاں دیکھتا ہے ملک شام کے باشندے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ دیکھو یہ ملک شام، یہ انبیاء کا مسکن رہا ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، یہاں پہ آسمانی کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں، یہ بڑی مقدس جگہ ہے، یہاں کے لوگ اگر بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ اس عمرو بن لحی نے ان کے اس فعل کو، بتوں والی عبادت کے فعل کو اس نے برا نہیں سمجھا، اس نے اچھا سمجھا، وہ ان کا معتقد ہو گیا، اور ملک شام سے جب واپس آنے لگا تو آتے ہوئے حبل نامی بت اپنے ساتھ لے آیا، اور آ کے خانہ کعبہ کے اندر اس نے وہ بت نصب کر دیا۔ چونکہ لوگ اس کے پہلے ہی ماننے والے تھے، اس کے مرید تھے، معاشرے میں اس کا مقام تھا، لوگ اس کی محبت میں اس کے گرویدہ ہو چکے تھے، اس کی بات ماننے کو تیار تھے، اس کی ہر بات مانتے تھے۔ تو جب اس نے خانہ کعبہ کے اندر حبل نامی بت نصب کیا تو دیکھا دیکھی لوگ اس کی محبت میں اس حبل نامی بت کی پوجا کرنے لگے۔ یوں عرب کے اندر بت پرستی کا آغاز ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ عرب میں بت بڑھتے گئے، لات، منات، عزا۔ پھر آہستہ آہستہ پورے عرب میں بتوں کی بھرمار شروع ہو جاتی ہے۔ پورا عرب معاشرہ، کوئی گھر ایسا نہیں جس میں بت نہ ہو، ہر جگہ پہ بت ہی بت ہیں۔ یوں پورا معاشرہ بتوں کی پوجا کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، پورا معاشرہ تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر اچانک رب کریم فیصلہ کرتے ہیں کہ کائنات کی اس اندھیری کو روشنی میں بدلا جائے۔ کائنات کی اندھیری کو روشنی میں بدلنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب بن کے مکہ کی دھرتی پہ تشریف لاتے ہیں، اور پھر ایسی محنت کرتے ہیں کہ آج وہی عرب، آج وہی مکہ، آج وہی خانہ کعبہ اسلام کا مرکز بن چکا ہے۔